پوچھا الیاس اس کا نام مجھے یاد ہے، اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس سویٹر کیوں نہیں؟ تو اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو چپل اندر تھی اور جذباتی ہو گئے، اس کو لے گئے. اس نے کہا سر میں بہت لے ہوں، ہم لوگ تو مشکل سے ناشتہ چائے کی پیاری پی کے آتے ہیں، کبھی ایک بسکٹ کھا لیا. لال منڈی میں رہتا تھا، وہاں تو کلچوں کی بستی تھی، وہاں کبھی کوئی کلچا کھا لیا. یہ ہماری. اس کے بعد وہ جب بھی ان پر کوئی کیفیت آئی ہوتی تھی تو آفس میں بلاتے تھے، جو پرنسپل کا ریٹائرنگ روم ہے وہاں اس کو بٹھاتے تھے اور قاضی صاحب سے کہتے تھے کہ یہ آج کا آرڈر ہے اور جاؤ کنٹین پہ یہ چیزیں اس کے لیے انڈے آملیٹ یہ وہ بہت سی چیزیں، اور وہ کھاتا تھا. پھر وہاں بھی ان کو سلام کرتا تھا، کہتے ہیں جاؤ آپ کو پڑھو. تو میں نے بھائی ایسے لوگوں سے بنا انتہائی درد دل رکھنے والے لوگ تھے. استاد تھے، اصل میں استاد تھے. استاد سے زیادہ انسان بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان. پاکستان کی بھی یہی کیفیت تھی. ہم لوگوں نے کہا کہ بس میں کو اردو سے بلائیں تو بڑے لوگوں کو تھی. ہم نے کہا کہ یہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، ہماری کچھ نہیں. انہوں نے کہا اچھا. پرنسپل کے پاس گئے محمد ربیع خان کے پاس، تو کہا کہ میں نے پرمیشن لے لی ہے، ایک نئی سوسائٹی بنے گی ینگ رائٹر. ہر زمانے میں بڑا کام کیا، بڑا کام کیا. میں اب یہ مجھے یاد نہیں آیا وہ کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں آتے رہے. ہم نے کنونشن ایک کیا 1962 میں، ینگ رائٹرس کنونشن، اور پروفیسر حمیدہ خان بہت خوش ہوئے اور وہیں انہوں نے اعلان کیا کہ میں اتنے پیسے، اس زمانے میں تو 100 یعنی 900 800 مل جائیں بڑی بھائی کی ایک پیاری جلسے کے بعد ہم لوگ پی سکتے ہیں. باقی بات تھا اہتمام کرتے تھے. تو بہت نیک دل، اچھے لوگ جن سے ہم نے سیکھا کہ انسان کو انسان کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اور لٹل کالج میں پڑھتا رہا. وہاں ڈاکٹر سید اللہ کی ٹیچنگ سے میں بہت متاثر ہوں، ہمیشہ بہت اچھے استاد. ان کا یہ عادت تھا کہ ٹاپ کا طالب بھی اور بہت نیچا جو طالب علم ہے بہت نیچے، وہ بھی بیک وقت خوش ہوتے تھے. اس کو بھی سمجھ آتی تھی اور اس کو زیادہ سمجھ آتی تھی اوپر ہوتا. یہ ان کی بہت بڑی خوبی، بہت بڑی باتیں بھی بڑی. بنگلوری نے سارا ریکارڈ بہت بہترین پیش کیا. جی بنگلوری نے، ممتاز بنگلوری نے اچھا عبداللہ صاحب کے سارے لیکچر. ہاں ان کے لیکچر چاہتی ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پر استاد کہاں سے، ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے. ہاں میں نے وہ دیکھا ہے یہاں بعد میں کاٹ دیا. ڈاکٹر وحید کو قریشی نے کٹوایا. باقی دوستی ہم میری باقر صاحب سے تھی. پروفیسر نظام خان تو اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے سامنے جاتے ہوئے بھی ہم لوگ ڈرتے ہوئے یا کوئی غلط بات نہ بنے، کوئی لفظ غلط نہ بول دیں، کوئی ایسی بات. تنتوش سے بھی ڈرتے ہوں گے. جی تنتوش سے بھی. ڈاکٹر وحید صاحب سے میری بڑی دوستی تھی. وہ بعد میں نظریاتی طور پر اختلافات کی وجہ سے ایک فاصلہ جو ہے بہرحال میں ان سے سیکھا ہوں. میں نے بہت اچھے. جی سر وہ بڑے زبردست، آپ کا تعلق بڑا اچھا رہا. اس کو لوگ اور طرح سے لیں تو ان کو پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں. جب یہ بہت بڑے استاد ایک بار جب وہ سامرا پاس سے چلے گئی تھی جی تو وہاں ایک بار میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ یاد کبھی کبھی مجھے یاد کرتے ہیں. میں نے ان کو فون کیا، بڑے خوش ہوئے تو کہنے لگے یار میں مل رہا کوئی نہیں اکیلے آدمی پھر اچھی زندگی گزارنے والے پیشن سے ان کو گزارا نہیں ہوتا تھا. تو پھر میں نے اپنے دوست سبھی ہم کو کہا یار انہوں نے کہا کال کر. ہم اسی دن سے ملنے گئے. بڑی بات ہے، بڑی دیر تک بیٹھے تھے اور میں نے سچی بات ہے سر وہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں سے میں نے سیکھا ریسرچ اس نشست میں جب وہ کھانستے تھے آپ آگے کرتے تھے. ہاں ایسا بھی ہوا. اس طرح کے ایسا بھی ہوا. سمرا باد ہی میں مجھے بلاتے تھے بہت بیمار ہو.
کی ہے اب بھی میرے دل میں بول کی بہت عزت ہے. جس سے میں نے سیکھا میں نے دل سے عزت کی اور ہمیشہ عزت کی. بہت اچھا. جس سے بھی میں نے بچے سے بھی میں نے سیکھا. میں جی سی میں پڑھا رہا تھا, میں نے جو بچے وہاں پڑھتے تھے ان سے سیکھا. ان کو نہیں پتا کہ میں نے ان سے سیکھا ہے, ان کی باتوں سے میں نے سیکھا ہے. تو باتیں تو بہت کرنے والی ہیں کی بھی. کوئی اگر آپ اس سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ سوال ہے. اگر آپ کوئی بات پوچھنا مجھ سے چاہیں کسی بھی چیز کا جو میں جس کا تعلق میری ذات سے ہے مجھ سے. سر سید نے جب سارا کچھ یہاں سے لیا لاہور سے اور پنجاب سے, تو پھر ان کے پاس پنجابیوں کے لیے وہ اس طرح کے نیک جذبات اصل میں اس کی کیا وجہ تھی؟ جیسے آپ نے انگریز کا آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں انگریزوں کا جو کنٹرول تھا نا, جب سنسد آمد کے بعد انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا, تو بنگال کو, یو پی کو اور مہاراشٹر کو وہ ایک ڈفرنٹ اسٹائل سے کنٹرول کرتے تھے. پنجاب کو یا بلوچستان کو یا موجودہ پاکستان, اس کو وہ ایک مختلف چیز سمجھتے تھے. یہاں کنٹرول کرنا مشکل ہے, لہٰذا یہاں لا اینڈ آرڈر کی جو آج کا حالت ہے نا, انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا. اور سید جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم رہے تھے, ان کو بہت سی چیزوں کے بارے میں اندر سے بھی معلوم تھا. اور دلی والے ویسے بھی کسی کو سمجھتے نہیں تھے. تو ان کا یہ بھی ایک مسئلہ رہا, سپیریئرٹی تھی ان کی. حکمران تھے وہاں کے لوگ, یہ بھی ایک چیز رہی. لیکن یہ میرا دادا ہے کہ شاید اسی وجہ سے تعصب تھا ان میں تعصب تھا ایسا نہیں. اب میں آپ سے ایک بات ایسی کروں گا, آخری ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے. وہی قریشی صاحب برس مجھے کہتے رہے کہ مجھے یہ ڈاکومنٹ دے دو, میں نے نہیں دیا. میں نے کہا اور کسی جو 1868 میں وہ یہاں آئے لاہور میں. لیفٹیننٹ گورنر جی جن کے نام پر یہ سب ہے, ان سے ملے. یہ میں آپ کو آفیشیل رپورٹ جیسے میں دیکھ رہا ہوں نا ایسے ہے. تو سر سے جو رپورٹ کیا گیا کہ وہ آئے, گورنر سے ملاقات ہوئی, باہمی دلچسپی کے معاملات خاص زبان میں گفتگو ہوئی. اور بعد ازاں سر سید احمد خان نے کہا, کچھ پنجاب کا مسئلہ پیش آیا, تو انہوں نے کہا کہ میں اہل پنجاب اور پنجابیوں سے سخت نفرت کرتا ہوں. میں نے کبھی نہیں کسی سے ایسا کہا, کبھی کوئی ایک آدمی لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی ان کی ذہنی طور پر. سوال کیا تھا؟ یہ منافقت ہے زندہ جلانے لاہور. میرے پاس ڈاکومنٹ ہے. نہیں, یہ منافقت کرتے رہے. نہیں سر, آسان تجزیہ نہیں. جو مقامی مزاحمت ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف, احمد خان کرل ایکسیٹرا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسی بات ہے دور دور تک وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیوں کوئی انگریز کی خوشنودی کے لیے میں بھی اس کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو سر کمپنی کے کہنے پہ بہت کچھ کہنا پڑتا ہے آج بھی. یہ مجبوریاں ہیں. جب پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر ہمارے ساتھ وہی شروع ہوا ہے. بہرحال بھائی سر سید احمد خان بہت بڑے آدمی تھے. سچی بات ہے, جو پڑھتا ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس وقت جو چاہے کہہ سکتے ہیں, دوسرے وقت میں بالکل اس کے اگینسٹ بھی وہ کہہ سکتے ہیں. یہی حالات سے ایک جیسی حالات. نہیں, وہ اپنے زمانے کے خان صاحب. یعنی وہ ایک زمانے میں جب الہ آباد کے ہندوؤں نے الہ آباد
کے ہندوؤں نے، یہ بھی کوئی اسی 1870 سے پہلے یا 60 کے درمیان کا ذکر ہے، انہوں نے اپیل کی الہ آباد میں سرکار سے کہ ہمیں بہت دقت ہوتی ہے، یہ جو فارسی نما اردو ہے اس کو تبدیل کیجیے، جو سرکاری ڈاکومنٹ ہیں، معاہدے، ڈاکومنٹ، رجسٹریاں وغیرہ، اس کو دیوناگری میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ سر سید احمد خان اس سے بگڑ گئے کہ ان کی زبان کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا، ان کی لکھی ہوئی تحریروں میں موجود ہے، خطوں میں بھی موجود ہے کہ میں نے اس دن یہ سوچ لیا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں میں کبھی کٹانا مشکل ہے، یہ ان کی بات ہے۔ لیکن جب وہ لاہور میں آئے کہ جہاں ہندوؤں نے بھی ان کی آنر کی، جلسے کیے، پیسے دیے، مسلمانوں نے دے دی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان ایک چہرہ ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اور وہ دونوں دیکھتے ہیں تو ہندوستان دیکھتا ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی وہ کر جاتے تھے، اور بڑے لوگوں کی کمزوریاں بھی بھائی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ جو کمزوریاں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے وہی صاحب کو کیوں نہیں دیا بھارت، کہ مجھے پتا تھا کہ یہ نظریاتی طور پر ان کے خلاف ہے، میں نے نہیں دیا۔ کچھ اور باتیں بھی تھیں، میں نے نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ، میں نے ان کے منہ میں کہا پہلی بات اور آخری بات کہ آپ اسے مس یوز کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ ایک کتاب سے محروم ہو گیا ہوں، ہاں ورنہ شبلی کی ماسک کا نمبر 2 آ جاتی ہے، شبلی کی ہے ماسک کا نمبر 2۔ بھائی میں آج میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، سچی بات ہے۔ تو کچھ سردی کا اثر ہے، کچھ چیخوں کے ادھر جو کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب، آپ کی